السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے ایک ایسے بزرگ اور عظیم شخصیت کے بارے میں جو اسلام کے پہلے خلیفہ بھی تھے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست بھی۔ جی ہاں، آج کا ہمارا سبق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی پیدائش 2 دسمبر 1941 عیسوی میں ہوئی۔ محمد حسن فاروقی الویا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام کے بعد بھیونڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کے کئی تعلیمی مضامین مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس سبق میں محمد حسن فاروقی نے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے بعد نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھے۔ آپ کی سخاوت، زراعت، انصاف اور علم دانائی کے واقعات تاریخ میں مشہور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک منظر کا تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفر کا ساتھی چن لیا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔ وہ جبلیشور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غارِ ثور کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ آخر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسرے کو خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینہ تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثالیں ملنی مشکل ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 33 سال اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہے؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 634 عیسوی میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سچائی پر کیسے قائم رہنا ہے، دوستوں کا ساتھ دینا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور ہر وقت دین کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو بچوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔